اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے ان لہم یہ کہ ان کے واسطے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتھا الانہار ان کے نیچے نہریں کلما رزقوا جب ملے گا ان کو منہا اس میں سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کے لیے قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو ملا تھا ہمیں من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور دیے جائیں گے ان کو پھل متشابہا ایک صورت کے وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ عورتیں ہوں گی پاکیزہ وہم فیہا اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تیسرے رکوع میں ہے۔ ترجمہ اپنے سماعت فرمایا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں عقیدہ توحید کا بیان، تیسری اور چوتھی آیت میں عقیدہ رسالت کا بیان، اور اس کے بعد اب پانچویں نمبر آیت پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں آخرت کا بیان ہے۔ اس کا ایک اور ربط اوپر والی آیت کے ساتھ، اوپر والی آیت میں جہنم کا تذکرہ تھا، فاتقوا النار التی، اس آگ سے بچو، تو اب اس آیت میں جنت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ترتیب ہے کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہو ساتھ ہی جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہاں پر اہل جنت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی اہل جہنم کی بات کی جاتی ہے، جہاں اچھے انجام کو بیان کیا جاتا ہے وہیں پر انجام بد کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کا تذکرہ تو ساتھ ہی کفار کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی ترتیب میں تیسری آیت میں اعدت للکافرین کہا، کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو جنتی جن کو کہا جائے گا یعنی مومن، تو مومن کے لیے کیسی جنت تیار کی گئی ہے، کیسے باغات ہیں اس کے لیے، تو اس کی ابتدا اللہ جل جلالہ ان الفاظ سے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ اچھی خبر ان کو سنا دیجیے کیا کہ اگر انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کو دنیا کے اندر قائم اور دائم رکھا تو ان کے لیے جنات، ایسے باغات ہیں، جنت ان کی جمع ہے، باغ کو کہتے ہیں، تو اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو باغات ہیں یہ اونچی جگہ پر ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں ہیں، مختلف قسم کی نہریں، پانی بہہ رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو وہاں پر درخت لگے ہوں گے تو درخت کی جڑ تک پانی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ کامل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، اس کا عنوان ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان نیک اعمال میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ایمان کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور انسان گناہوں کے اندر
جب گھر جاتا ہے تو اس کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ ایک کپڑا استعمال کے ذریعے بہت پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کا ایمان گناہوں کی دھند کی وجہ سے، گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا ایمان کہ جس کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے وہ انسان کو ان جنات تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے اور پھر ایک شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کا وہ نیک عمل آخرت کے اعتبار سے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہاں اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو اس لیے بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ اگرچہ ایمان کا یہ اثر ضروری ہے کہ یہ شخص جہنم میں اگر چلا گیا اعمال بد کی وجہ سے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن کیا معلوم وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے، اور جہنم کا تو ایک سیکنڈ وہ انسان کے اوپر بہت بھاری، وہ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ دنیا کی آگ انسان نہیں برداشت کر سکتا، وہاں کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اور پھر تو جہنم کا جو دھواں ہے، جہنم کی جو تپش ہے، حدت ہے، حرارت ہے، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جہنم کی ہر قسم کی سختی سے، بلکہ جہنم کی اس کے تپش سے، اس کی حرارت سے، اس کے دھوئیں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جنت کے اندر جب ان مسلمانوں کو پھل پیش کیے جائیں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر جب کھانے سے پہلے فروٹ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں علاقوں میں، مختلف علاقوں میں رواج ہے، تو وہاں پر ان کے سامنے پھل رکھے جائیں گے، اس کو ہم نزل کہتے ہیں، یعنی کھانے سے پہلے جو تھوڑا بہت کھانا پینا ہوتا ہے نزل کہلاتا ہے، وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ کہیں گے، پکار اٹھیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم اس سے پہلے کھاتے رہے ہیں۔ تو اس کے پھر دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کھاتے رہے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ تو جنت میں بھی ہم اس سے پہلے یہ چیزیں استعمال کر چکے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جائے گا کہ اس کو کھاؤ تو صحیح، چکھو تو صحیح، جب وہ چکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پچھلی دفعہ کا کھایا ہوا اور اس دفعہ جو ہم کھا رہے ہیں، ان دونوں کے ذائقوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک جوڑے ہوں گے، پاک بیویاں ہوں گی، یعنی جو مرد ہیں اور ان کی بیویاں دنیا کے اندر جو تھیں وہ جنت میں نہ جا سکی، جہنمی ہو گئی، تو اب ان لوگوں کا اور دیگر عورتوں کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عورت دنیا میں بے نکاحی رہ گئی تھی، یا ایسی عورت کہ جس کا میاں کافر تھا اور وہ جہنم میں چلا گیا، تو ان کا نکاح مسلمانوں کے ساتھ، ان جنتیوں کے ساتھ کرا دیا جائے گا۔ بہرحال وہاں پر نیک بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں، یعنی دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ جو گندگیاں لگی ہوئی ہیں، جو مختلف تقاضے بشری لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اب جنت کیسی جگہ ہے، کیسی خوبصورت جگہ ہے، کیسی بہترین جگہ ہے، اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی حدیث کہ جس میں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ میں نے عبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں جنت، اور وہ کیسی جنت ہے؟ لا عین رأت، کوئی ایسی آنکھ نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کوئی ایسے کان ہیں کہ جنہوں نے اس کے بارے میں سنا ہو،
ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اس کا خیال تک نہیں آیا، ایسی جگہ۔ اور قرآن کریم سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی شخص کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، کہ جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گا۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں نیک عمل کیے، ان نیک اعمال کا بدلہ ایسی جنت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے واسطے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب ملے گا ان کو، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں ملا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں پر، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔